اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ تکاثر پڑھنے کا ثواب۔ روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بیان کرتے ہیں کہ من قرأ الہاکم التکاثر عند النوم وقع فتنۃ القبر، کہ جو شخص سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت کرے سونے کے وقت، یعنی سونے سے کچھ لمحے پہلے سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت کرے، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ عذاب قبر سے اور فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، بیان کرتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الہاکم التکاثر، جو سورہ ہاکم التکاثر کی تلاوت کرے فی فریضۃ، اپنی واجب نماز میں، اس کا ثواب کیا ہوگا کہ کتب اللہ لہ ثواب اجر 100 شہیدہ، کہ خداوند متعال اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھے گا، یعنی معمولی بات نہیں ہے، 100 شہید جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہوں ان کا اجر و ثواب اس کو عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بیان کیا کہ من قرأھا فی نافلۃ، جو اس کو اپنی مستحب نماز میں پڑھے، مستحب نماز میں اس کی تلاوت کرے، تو اس کا ثواب کیا ہوگا، کتب اللہ لہ ثواب 50 شہیدہ، خدا اس کو 50 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرے گا، جتنا ان کو ثواب خدا نے عطا کیا۔ اسی طریقے سے روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بیان کرتے ہیں کہ من قرأھا ہذہ سورہ، جو اس سورہ کی تلاوت کرے، اس کا ثواب کیا ہوگا کہ لم یحاسبہ اللہ بالنعم التی انعم اللہ بہا علیہ فی الدنیا، خداوند متعال قیامت کے دن اس کا جو نعمتیں خدا نے اس کو دنیا میں عطا کی ہیں ان کا حساب کتاب نہیں کرے گا۔ خدا جو ہے وہ ان نعمتوں، یعنی اس کا حساب کتاب میں اتنی آسانی ہو جائے گی، خدا اس کا حساب کتاب نہیں کر رہا نعمتوں کا جو اس نے دنیا میں اس کو عطا کی ہیں، جو کہ انتہائی مشکل ترین حساب کتاب ہوگا، آسان نہیں ہوگا قیامت میں جب خدا انسان سے حساب کتاب کرے گا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں من قرأھا عند نزول المطر، اور جو بارش کے وقت اس کو پڑھے، کہ جب بارش آسمان سے برس رہی ہو، یہ شخص جو ہے وہ سورہ مبارکہ تکاثر کو پڑھے، غفر اللہ ذنوبہ، خداوند متعال اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی یہ اتنی جو ہے وہ مفید سورہ ہے کہ انسان اس کو پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے رسول خدا سے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ اذا قرأ القاری الہاکم التکاثر، کہ جب قرآن پڑھنے والا سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے تو یدعا فی ملکوت السماوات مؤدی الشکر للہ، تو زمین میں نہیں آسمانوں میں اس کو جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرنے والا کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورہ کو پڑھنے کی، اس کے مطالب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔